السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب سے پرہیز کرو، وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سنو، اگلے لوگوں میں ایک ولی اللہ تھا جو بہت عبادت گزار، تارک دنیا کو چھوڑے ہوئے، دنیا سے بے رغبتی کیے ہوئے تھا۔ بستی سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس عورت نے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی چاہت کی، خواہش کی۔ اس نے اپنی لونڈی کو بھیج کر اسے اپنے ہاں ایک شہادت کے بہانے بلوایا کہ مجھے ایک گواہ چاہیے، ایک شہادت لینی ہے۔ یہ چلے گئے تو لونڈی انہیں اپنے گھر میں لے گئی۔ جس دروازے کے اندر یہ پہنچ جاتے، پیچھے سے لونڈی اس دروازے کو بند کر دیا کرتی تھی۔ آخری کمرے میں جب گئے تو دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ اچھا، انہیں علم نہیں تھا کہ پیچھے سے دروازے بند ہوتے آ رہے ہیں۔ اب یہ جب وہاں پہنچے، دیکھا ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے اور ایک جام شراب لبالب بھرا رکھا ہے۔ اس عورت نے اس سے کہا، سنیے جناب، میں نے آپ کو در حقیقت کسی گواہی کے لیے نہیں بلوایا، فی الواقع اس لیے بلوایا ہے کہ یا تو آپ میرے ساتھ بدکاری کریں، یا اس بچے کو قتل کر دیں، یا شراب کو پی لیں۔ ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہوگا۔ تو درویش نے سوچ کر تینوں کاموں میں ہلکا کام شراب کا پینا جان کر جام کو منہ سے لگا لیا، سارا پی گیا۔ کہنے لگا، اور لاؤ اور لاؤ، اور خوب پیا۔ جب نشے میں مدہوش ہو گیا تو اس عورت کے ساتھ بدکاری کر بیٹھا اور اس لڑکے کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ یعنی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے وہ دونوں کے دونوں گناہ کر لیے۔ بس اے لوگو، تم شراب سے بچو، سمجھ لو کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتے، ایک کا آنا اور دوسرے کا جانا ہے۔ یہ قصہ، یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر جز 2 اور صفحہ 30 کے تحت بیان ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ نشہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور جب نشہ عقل پر سوار ہوتا ہے تو انسان سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔